حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں جب حضرت ابو بکر صدیق کو مطلب پی ایم بنایا گیا، جب حضرت ابو بکر صدیق کو جب پردھان بنایا گیا، جب لیڈر بنایا گیا، تو انہوں نے گاؤں کا جب وہ سردار بنا، جب گاؤں کا وہ جو لیڈر بنا، تو وہ جو ہے نا وہ بزنس کرتا تھا کپڑا کا، ٹھیک۔ دوسرے دن آیا، دوسرے دن کے بعد وہ اپنے کسی سواری میں، چاہے گھوڑا میں، گدھا میں، کسی بھی چیز میں، پہلے کا زمانے میں وہ کپڑے کا بزنس کیا کرتے تھے، تو وہ چلا گیا کپڑا کا بزنس کرنے کے لیے، سمجھ رہے ہیں نا بات کو؟ ہاں، تو کپڑے کا بزنس کرنے کے لیے جب وہ گیا گاؤں میں، جب وہ کپڑا بیچنے لگا، تو گاؤں والا سوچنے لگا کہ اس کو تو سرپنچ بنایا ہوں، گاؤں کا سرپنچ بنایا ہوں، گاؤں کا لیڈر بنایا ہوں، اگر یہ کپڑا بیچیں گے تو پھر ہم لوگوں کا فریاد سنے گا کون؟ تو گاؤں والا نے مشورہ کیا اور یہ بات عمر فاروق کے پاس پہنچا، یہ بات حضرت عمر فاروق کے پاس پہنچا، اور حضرت عمر فاروق حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ آپ اگر کپڑا بیچیں گے، دن بھر آپ بزنس کریں گے، تو پھر لوگوں کا فریاد کون سنے گا، لوگوں کا دکھ درد کون سنے گا؟ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ ہمارے بھی بیوی بچے ہیں اور ہمارے بھی کام ہیں، اگر ہم ایسے کام نہ کریں تو پھر ہم کیسے کھائیں گے؟ اگر ہم ایسے کام مطلب ایسے بزنس نہیں کریں گے تو ہمارے بیوی بچے کا پرورش کیسے ہوگا، گھر دوار کیسے چلے گا؟ تو گاؤں والوں نے سب مل کر کے اس کو مطلب جو بیت المال سے، پہلے کا زمانے میں جو سرکاری مال ہوتا، ابھی کا زمانے کا حساب سے کہہ دیجئے سرکاری مال، تو بیت المال سے اس کا تنخواہ مقرر کر دیا گیا، یعنی کہ اس کا ایک مہینے کا جو راشن ہوا کرتا تھا تو وہ بیت المال سے لا کر کے ان کے گھر پہ پہنچایا جاتا تھا، ٹھیک۔ تو اس طرح سے اس کا گزر بسر ہونے لگا۔ جب کئی دن بیت گیا، 2 مہینہ 3 مہینہ جب بیت گیا، تو اس کی بیوی کا شوق تھی حلوہ کھانے کا، ٹھیک۔ تو اس نے جب گھر آیا شام کے سمے، تو شام کو وقت اس کی بیوی نے کہا کہ بچوں کا خواہش ہے کچھ میٹھا کھانے کا، اور ہم لوگوں کو کئی دن ہو گیا ہے کہ ہم میٹھا نہیں کھائے، گھر پہ میٹھا نہیں بنا ہے، تو آپ ایسا کیجئے کچھ پیسے دیجئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہماری اتنی تنخواہ نہیں ہے کہ ہم آپ لوگوں کے لیے چند پیسے لے کے آؤں جو گھر پہ کوئی میٹھا سامان یا حلوہ بنا۔ تو ان کی بیوی نے سوچی کہ یہ تو کچھ کریں گے نہیں، ہم کو ہی کچھ کرنا ہے۔ تو اس کا جو بیت المال سے ایک مہینے کا راشن آیا کرتا تھا، جب وہ کھانا بنانے کے لیے جاتی تھی تو ایک مٹھی چاول اٹھا کے وہ سائڈ میں رکھ دیتی تھی کسی برتن میں، ایسے ایسے آج ایک ٹائم رکھا، 2 ٹائم رکھا، آج رکھا، کل رکھی، پرسوں رکھی، یعنی کہ اس طریقے سے پورے مہینے کا راشن میں سے ایک ایک مٹھی کر کے بچاتے بچاتے 2 کلو راشن اس نے نکال لیا۔ جب مہینہ پورا ہوا 1 مہینے کا، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ یہ ہے راشن اور اس کو بیچ کر کے کچھ سامان لے کے آئیے تاکہ ہم گھر پہ میٹھا بناؤں۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ چاول آیا کہاں سے؟ تو اس کی بیوی نے فرمائی کہ جب ہم کھانا پکانے کے لیے جاتے تھے تو اس میں سے ایک مٹھی، ایک چٹکی ایسے بچا بچا کر کے ہم نے اتنا اکٹھا کیا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ سچ میں تم نے ہی اکٹھا کیا ہے؟ کہا ہاں میں نے کیا۔ تو انہوں نے پوری تھیلا میں، مطلب جیسے کہ لفاف آپ لوگ سمجھتے ہوں گے، لفاف پکڑا اور انہوں نے بیت المال پہ لا کر کے جمع کر دیا اس اناج کو، اور وہاں سے کہنے لگا کہ اگلے مہینے سے 2 کلو راشن ہمارے گھر پہ کم آنا چاہیے، کیونکہ اتنی راشن سے ہمارے گھر کی گزر بسر چل رہا تھا، تو 2 کلو راشن ہمارے گھر فالتو آیا کرتا تھا۔ اور آج کے زمانے کا بیوی ہوتا ہے نا، پتہ ہے کیا کہتا ہے؟ کمینہ تو بتاؤ ہی مت، یہ تو برباد کر کے رکھ دے گا۔ یہ تھا ایمان کی طاقت۔